ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کے خلاف عالمی رہنماؤں کا سخت غصے کا اظہار۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں اسپتال پر حملے کو وحشیانہ عمل قرار دے دیا۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ ہسپتال پر حملے میں فلسطینی عوام کی ہلاکت نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ غزہ میں ہسپتال پر حملہ بہت افسوسناک، ناجائز، غیر قانونی، کسی صورت قبول نہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر طیب ایردوان نے بھی حملے کو وحشیانہ، انسانیت دشمنی قرار دے دیا۔ یورپی یونین اور اسرائیل کے پشت پناہی کرنے والے امریکی صدر بھی مذمت کرنے پر مجبور۔ اسرائیل نے بمباری نہ روکی تو مزاحمتی تحریکوں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر کی امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ۔ آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ غزہ پر حملے نہ رکے تو نیا محاذ کھول دیا جائے گا، اسرائیل کا پورا نقشہ ہی بدل دیں گے۔ روس نے اسرائیلی بمباری کو جرم اور غیر انسانی فعل قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہی طلب کیا جائے گا، روس اور UAE نے درخواست دے دی۔ فلسطین کی صورتحال پر OIC کا ہنگامی وزارتی اجلاس آج جدہ میں ہوگا۔ وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی کی OIC ایگزیکٹو کمیٹی اجلاس میں شرکت، غزہ کی صورتحال اور آج ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے پر مشاورت۔ وزیر خارجہ کی مصر، ایران، ترکی، متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت، فوری جنگ بندی اور غزہ میں امداد کے لیے راہداریاں کھولنے پر زور۔ سعودی عرب اصل امن فارمولے پر واپس، خادم الحرمین اور الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، فوری جنگ بندی، 1968 کی سرحدوں کی بنیاد پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر دیا۔ فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مذمت۔ شاہ سلمان عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ دارالحکومت مشرقی بیت المقدس کے ساتھ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ کابینہ اجلاس میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سمیت کابینہ کے اراکین شریک تھے۔ اسکاٹ لینڈ کا فلسطین کے مہاجرین کو پناہ دینے کا اعلان۔ اسکاٹش فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف کا کہنا ہے کہ پناہ کے لیے آنے والے فلسطینیوں کے لیے اسکیم لا رکھے ہیں۔ غزہ حملے میں زخمیوں کو اسکاٹ لینڈ علاج معالجے کی سہولت مہیا کریں گے۔ اسکاٹش فرسٹ منسٹر کا برطانوی حکومت سے رابطہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا عرب امارات کے صدر سے رابطہ، جنگ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں سربراہوں کا تنازع کو پھیلنے سے روکنے پر اتفاق۔ اس موقع پر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے اسرائیلی وزیر اعظم سے کہا کہ تمام یرغمالیوں کو فوری رہا کیا جانا چاہیے، غزہ میں انسانی ہمدردی کی راہداری کو بغیر کسی تاخیر کے کھولا جائے۔ نگراں وزیر اعظم کے اسرائیل کے ہسپتال حملے کی شدید مذمت، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کو بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام سے روکے۔ دوسری جانب سفارتی محاذ پر چین میں موجود انوار الحق کاکڑ کی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس سے ملاقات، اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی روسی صدر پیوٹن سمیت کئی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں، دو طرفہ امور پر بات چیت کی گئی۔ چینی میڈیا کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ CPEC BRI منصوبے کا شاہکار ہے، شی جن پنگ کے ویژن کا ثبوت ہے۔ منصوبے میں شامل ممالک کے قرض کے جال میں جکڑے جانے کے تاثر کو مسترد کر دیا۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبوں کو مزید بڑھانے کا اعلان۔ چین کے 28 ملکوں اور خطوں کے ساتھ 21 آزادانہ تجارتی معاہدوں پر دستخط۔ تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے افتتاحی اجلاس میں خطاب میں چینی صدر نے کہا کہ مجموعی درآمدات اور برآمدات کا حجم 19.1 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکا۔ ترقی پذیر ملکوں کے لیے نئی اقتصادی راہداری کا قیام ترجیح ہے۔ روشن مستقبل کے لیے اجتماعی چیلنجز کو مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ پوری دنیا میں بلاک کی سیاست ہمارا انتخاب نہیں۔ سائفر معمول کا سفارتی مراسلہ تھا، اس میں کسی قسم کی دھمکی یا سازش کا لفظ استعمال کیا، نہ ہی کسی سازش کی نشاندہی کی۔
इस वक्त की सियासी क़यादत ने साइफर को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। साबिक सफ़ी असद मजीद ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को चार्जशीट कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर इशू को चेयरमैन PTI का फौज के खिलाफ टारगेट प्लान करार दे दिया। बयान में कहा कि शाह महमूद कुरैशी के मशवरे पर चेयरमैन PTI ने साइफर मामले पर अदारों के खिलाफ मुअस्सर बयानिया बनाने का कहा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी। कराची से काफिला लाहौर लाने के लिए स्पेशल ट्रेन तैयार कर ली गई। ट्रेन 20 अक्टूबर को कराची सिटी स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। ट्रेन को मुख्तलिफ शहरों में इस्तकबाल किया जाएगा। भारतीय कदर को ब्रेक लग गई। मुसलसल 28 रोज कमी के बाद डॉलर ₹1.47 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 278.50 पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 47 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 49,483 पॉइंट्स पर ट्रेड। खैबर पख्तूनख्वा का अगले 4 माह के लिए तरक्याती बजट तैयार। महकमा खजाना की 1 नवंबर से अगले साल 28 फरवरी तक तरक्याती कामों के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुकामी हुकूमत के लिए 10 अरब 33 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दहशतगर्दी के खदशात। CTT के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहब, रहीम यार खान, शेखुपुरा और रावलपिंडी में की गईं। अस्करी टावर हमला केस। यास्मीन राशिद समेत 22 मुल्जिमान की दरखास्त जमानतों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत में पंजाब यूथ फेस्टिवल स्कैंडल रेफरेंस दोबारा खुल गया। अदालत ने साबिक DG स्पोर्ट्स उस्मान अनवर और दीगर मुल्जिमान को 31 अक्टूबर को तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमान की करप्शन की वजह से कौमी खजाने को 200 मिलियन का नुकसान पहुंचा। मोदी के भारत में भूख और अफलास के डेरे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ने मोदी के तरक्की के दावों का भांटा फोड़ दिया। हिंदुस्तान को भूख की आलमी फहरिस्त में 125 ममालिक में 111वें नंबर पर रखा गया। हिंदुस्तान 40 ममालिक के इस ग्रुप में खड़ा है जहां आलमी सतह पर भूख को संगीन करार दिया गया।